بھلا کیا حرج تھا، اور وہ کچھ ماہ میں اس قدر اسٹریس لے چکی تھی کہ اب کچھ ریلیف چاہتے تھے، کچھ سکون، اور ویسے بھی فائنل ٹرم کے بعد اب وہ فری تھی۔ یہ اس کا فائنل سیمسٹر تھا اور اب کچھ پروجیکٹ ورک تھا اور انٹرنشپ وغیرہ کا کام کرنا تھا۔ پروجیکٹ کا کام اس کے ممبرز کر رہے تھے اور انٹرنشپ سرٹیفکیٹ عثمان صاحب نے کہا تھا کہ وہ بنوا لیں گے۔ اس کو خوار ہونے کی ضرورت نہیں، سو وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ اس نے پیکنگ کی اور فائقہ کو گاؤں جانے کو بتا کر وہ سلون آ گئی۔ بالوں کو ڈائی کروا کر اس نے اسٹریٹ کروا لیا۔ اس کے علاوہ چہرہ بھی قابل توجہ تھا۔ اس نے مکمل فیشن کے علاوہ مینیکیور پیڈی بھی کروائے تھے، اور جب سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اس نے اپنا آپ ایک عرصے کے بعد کافی اچھا اور فریش لگا تھا۔ سیلون سے وہ سیدھا مارکیٹ آئی تھی، کچھ شاپنگ کی تھی اور پھر گھر آئی تو فائقہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ شیرینے کو ایک عرصے کے بعد دوبارہ پرانی روٹین میں آتے دیکھ کر انہیں اچھا لگا تھا۔ انہوں نے اس کی بہت تعریف کی، وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ رات کی فلائٹ تھی، عثمان صاحب نے ٹکٹ کنفرم کروا دیا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر اپنی تیاری میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ رات 12 بجے وہاں پہنچی تھی۔ فرح بابا صاحب کے ساتھ اسے لینے آئی تھی۔ وہ شیرینے کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ ریئلی تمہیں یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، وہ مسکرا دی تھی۔ وہ لوگ رات کے گاؤں پہنچے تھے۔ وہ بابا صاحب سے ملی تھی، اماں بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ اس کے لیے جاگ رہی تھی۔ انہوں نے کھانے کا پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ گھر سے کھانا کھا کر آئی تھی۔ بابا صاحب اور اماں بھی سونے چلے گئے تو وہ بھی فرح کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ دونوں کو ایک ہی کمرے میں رہنا تھا۔ حویلی کے کمرے کھلے کھلے، ہوادار اور بڑے بڑے دریچوں والے تھے۔ سجاوٹ بھی دیہاتی ثقافت اور سٹائل میں کی گئی تھی۔ وہ یہاں آ کر خوش ہوئی تھی، لیکن پابندیوں سے بہت جلد اکتا جاتی تھی۔ تم نے لڑکے کو دیکھا ہے؟ وہ فریش ہو کر آئی تو فرح سے پوچھا۔ نہیں، کوئی تصویر وغیرہ؟ فرح نے پھر نفی میں سر ہلا دیا تو وہ مزید حیران ہوئی۔ بالکل دیبو ہو تم، بغیر دیکھے لڑکے سے کیسے اس رشتے پر ایگری ہوگی؟ وہ ٹاول ایک طرف رکھ کر فرح کی طرف دیکھ گئی تھی۔ یہ میرے بڑوں کا فیصلہ ہے اور مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میرے مزاج کو سمجھتے ہیں، یقیناً سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ ہاں، جیسا فیصلہ انہوں نے میرے اور افغان کے حوالے سے کیا تھا اس کے انداز میں اسد ناگواری تھی۔ فرح نے ایک سانس گہرا لیا تھا۔ تمہیں افغان بھائی سے کس بات پر اختلاف ہے؟ یہ پوچھو، مجھے ان کی کس بات سے اختلاف نہیں تو میرے لیے بتانا آسان ہوگا۔ فرح ہنسی تھی۔ اب اتنے بھی برے نہیں ہیں، تم انہیں تھوڑا سا ریلیف دو، یقیناً تم اس کی ذات کے بہت سے مثبت پہلوؤں سے آگاہ ہو جاؤ گی۔ مجھے اپنی زندگی تجربات کی بھیڑ چڑھانے کا کوئی شوق نہیں۔ ہاں، پتہ چلا تھا مجھے تم نے رخصتی کے لیے انکار کر دیا تھا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ تم نے جو بھی کیا غلط کیا۔ کیا غلط کیا؟ میں نے زبردستی ایموشنل بلیک میل کر کے مجھے ایک ایسے شخص سے باندھ دیا جس سے میرا کوئی مزاج ملنا تو دور کی بات ہے، اسے دیکھ کر ہی میرا اسے شوٹ کر دینے کو دل کرتا ہے۔ اب تم زیادتی کر رہے ہو۔ افغان بھائی بہت چینج ہوئے ہیں، بلکہ وہ خود اب یہ رشتہ نبھانا چاہتے ہیں۔ اس کے موجود رویے کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا مناسب نہ ہوگا۔ سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یعنی ہر جگہ میں ہی غلط ہوں؟ تمہارا تو بھائی سب سے اچھا ہے، ہر کوئی اسی کی فیور کرتا پھر رہا ہے، وہاں ماما بابا اور یہاں تم۔ جب کیوں ایک بار اس رشتے سے انکار کر چکی ہو تو کیوں مجھے بار بار مجبور کیا جا رہا ہے میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کروں؟ مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا، یہی کل بھی یہی فیصلہ تھا اور آج بھی یہی۔ اپنا ڈیڑھ سال وہ ایک دم برا مان گئی تھی۔ فرح نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا اور اس کی طرف دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی کہ تم کیسی بات کر رہی ہو؟ افغان بھائی ایسے نہیں ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کی فیور کر رہی ہوں، لیکن تم یہ بات بھی مانو گی کہ افغان بھائی بہت بدل چکے ہیں، وہ اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتے، تو تم کیوں بزدل ہو؟ شیرینیں کھڑی ہو گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ میرے لیے کسی اور کمرے میں رہنے کا بندوبست کر دو۔ میں آپ کا نام سن کر عاجز آ چکی ہوں اور پاپا کو صاف اور واضح کہہ چکی ہوں کہ مجھے رشتہ نہیں رکھنا، اور مجھے کسی نے بھی مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مزید اسٹڈی کے لیے ابراڈ چلی جاؤں گی۔ اس کا انداز اٹل تھا۔ فرح نے ایک گہرا سانس لیا۔ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ تمہارا یہ جذباتی پانی ہے۔ تم کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے بجائے ایک دم ہی جذباتی ہو کر رشتے ناطے ختم کرنے پر تل جاتی ہو۔ آرام سکون سے بیٹھ کر بات سنو۔ فرح نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بستر پر بٹھا دیا۔ وہ غصے سے فرح کو دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں جذباتیت کے پٹی اٹھا کر دیکھو تو تمہیں سب کچھ بہت واضح اور صاف دکھائی دے گا کہ کون کیا ہے۔ تم اپنے مفروضوں کی بنیاد پر افغان بھائی کو ریجیکٹ کر رہی ہو اور بس۔ کیا تم نے یہ سب ڈسکس کرنے کے لیے یہاں بلایا تھا؟ شیرین نے ازحد سنجیدہ بھی فرح مسکرا دی۔ نہیں، لیکن اگر تم اس ٹاپک پہ بات کر لو تو کوئی حرج بھی نہیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے اور بس اب سونا چاہوں گی۔ وہ اس کے ساتھ دوسری طرف لیٹ گئی تھی۔ تم افغان بھائی
سے اس قدر بزن کیوں سے بات؟ فرا پلیز۔ وہ مزید کچھ بھی کہنا چاہتی تھی جب شرینے نے اسے ٹوک دیا تھا۔ اچھا بابا، اگر تم نہیں چاہتی تو پھر تم چاہتی ہو کہ میں کچھ دن آرام سکون سے یہاں رہ لوں تو پلیز مجھ سے اب اس ٹاپک پہ بات نہیں کرو گی، ورنہ میں کل ہی واپس چلی جاؤں گی۔ انداز روک ٹوک تھا۔ فرح نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا موڈ خراب ہو۔ اگلے دن فرح کے سسرال سے لڑکے کی 2 بہنیں آئی تھیں، عائشہ اور صبا فاطمہ۔ بظاہر دونوں کافی خوبصورت لیکن مزاج کی نہایت سادہ اور ملنسار لڑکیاں تھیں۔ شیرین نے دونوں بہنوں سے مل کر بہت خوشی تھی، کافی ہنسمکھ اور زندہ دل لڑکیاں تھیں۔ انہوں نے پرزور اصرار کے ساتھ شیرین کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں آئے گی، ضرور آئے گی، میرے افغان کی دلہن ہے۔ یہ تو سارا کچھ اب اسی تو کرنا ہے۔ اما بھی کے انداز میں محبت تھی جبکہ شیرین سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ہمیں پتہ تھا کہ افغان صاحب کا نکاح ہو چکا ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر تو بہت خوشی ہوئی ہے۔ افغان بھائی توفیق بھائی سے ملنے اکثر آتے جاتے رہتے ہیں۔ فاطمہ نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ ویسے بھی فرح کے سسرالی اما بھی کے دور پرے کے رشتے دار بھی تھے۔ کبھی کبھار دونوں گھرانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا بھی رہتا تھا۔ سو بے تکلفی بھی تھی، بلکہ توفیق ضیاء فرح کا فیونسی کی شیر افغان سے دوستی بھی تھی، لیکن گھریلو سطح پر بہت گہرے مراسم نہ تھے۔ اما بھی ان کی کافی اوبگت کاری تھی۔ دونوں بہنیں فرح کی چوڑیاں اور کپڑوں کا ناپ لینے آئی تھیں۔ اگلے دن ان کی والدہ کا فون آیا تھا۔ اما بھی سے بات ہوئی تھی اور پھر انہوں نے شیرین کو بلوا بھیجا۔ فرح کی ساس کی کال تھی، انہوں نے ہمیں اپنے ہاں بلوایا، خصوصاً تمہیں۔ مجھے؟ لیکن کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ فرح کو دیکھا، اس نے لا علمی سے کندھے اچکائے، رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں، پہلے بیٹے کی شادی ہے، محبت سے بلوا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے ماں باپ کو بھی بلوا لوں، لیکن عثمان کے پاس کہاں وقت ہے۔ میں نے کہا شیرین کو لے کر آ جاؤں گی۔ اما بی نے وضاحت کی تھی، چلے جانے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ابھی باقاعدہ کوئی رسم وغیرہ تو ہوئی نہیں جو یوں منہ اٹھا کر چل دوں۔ منگنی تو ایک رسم ہے، محض خانہ پوری۔ اصل بات یہ ہے کہ زبان دینا بڑوں میں بات طے ہو چکی ہے، آنے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ ویسے تم چودھری فاروق کی پوتی ہو، عثمان کی بیٹی، اور میرے شیر افغان کی بیوی، وہ لوگ تو سر آنکھوں پر بٹھانے کو تیار ہیں۔ اما بی بی تو جی ایسی تھی کہ فرح کھلکھلا کر ہنسی۔ شیرین کے بھی تیور بدلے تھے۔ اف، یعنی ذاتی طور پر میری کوئی ویلیو ہی نہیں؟ آپ کے شوہر، بیٹے اور پوتے کے نام کی وجہ سے ہی میں اعلیٰ اور عرفہ ہوں؟ استغفراللہ، اعلیٰ عرفہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں تو ویسے سمجھا رہی تھی کہ یہ لوگ تمہیں ان حوالوں سے عزت دے رہے ہیں تو جانے میں کیا حرج ہے؟ اس نے فرح کو دیکھا تو وہ ہنسی۔ ہاں بالکل، جانے میں بھلا کیا حرج ہے؟ تم تو چپ ہی رہو، ابھی سے ہونے والی سسرالیوں کی حمایت میں بولنے لگی ہوں۔ اما بھی مسکرا دی۔ دوپہر تک تیار ہو جانا، دوپہر کا کھانا ان کی طرف سے ہے۔ جی اچھا۔ شیرین نے ہمیں بھری تھی، ویسے تو خود بھی فرح کا فیانسی دیکھنا چاہتی تھی، تعریفیں تو بڑی سن رہی تھی۔ اما بھی اور بابا صاحب دونوں بڑے متاثر تھے، پورے علاقے میں ان کا اچھا خاصا نام تھا، ٹھیک ٹھاک قسم کے جاگیر اور جائیداد کے مالک تھے۔ وہ فرح کے ساتھ کمرے میں آ گئی تھی۔ کپڑوں کے انتہا میں فرح اسے مشورہ دے رہی تھی کہ تبھی اما بھی آ گئی تھی۔ کیا پہن رہی ہو؟ اما بھی نے پوچھا۔ ابھی تو دیکھ رہی ہوں، کوئی ڈھنگ کا لباس نکالنا، یہ نہ ہو کہ جا کر شرمندگی ہو۔ کل دیکھا تم نے عائشہ اور فاطمہ کتنے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھی، ہر انداز میں رکھ رکھاؤ نظر آ رہا تھا۔ اما بھی نے ہدایت دی تو شیرین کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آپ میری ڈریسنگ سے اس قدر مسئلہ ہے تو مجھے ساتھ مت لے جائیں۔ اس نے سب کپڑے ایک طرف رکھ دیے تھے۔ اما بھی نے بغور اسے دیکھا۔ شیرین کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت جلد برا مان جاتی تھی۔ بات سمجھا کر کرو شہری، سمجھا کرو، وہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ بڑے روایتی اور خاندانی سے، روپے پیسہ بہت ہے لیکن شوشہ نہیں ہے، بڑے سادہ مزاج اور جی خوش باش لوگ ہیں۔ پہلی بار توفیق کو دیکھنے جا رہی ہوں اس لیے کہہ رہی تھی، لیکن میرے پاس ایسے ہی کپڑے نہیں ہیں جیسے کل عائشہ اور فاطمہ پہن کر آئی تھیں، ویسے تو بالکل بھی نہیں ہیں۔ مجھے لے جا کر آپ کی سبکی ہوگی، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھے مت جائیں۔ بستر پر پھیلے اس کی طرف اشارہ کرتے سنجیدگی سے کہا اور بات سنے بغیر کمرے سے نکلی۔ لو بھائی، اسے کیا کہہ دیا میں نے جو اس طرح برا منا کر بیٹھ گئی؟ اما بھی ایک دم شدید غصے میں آیا، اور آپ کو اس کے مزاج کے علم تو ہے نا، میں اسے منا کر اچھی ڈریس کے لیے آمادہ کر لیتی ہوں۔ وہ ناراض ہو کر چلی گئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب آپ کے ساتھ جائے گی بھی۔ میں نے اس کے سر پر پہاڑ کیا گرا دیا تھا؟ اما بھی نے حقیقتاً برا منا گئی تھی۔ جاؤ جا کر اسے لے آؤ، وقت کم ہے، ہم نے ان لوگوں کو دوپہر کے وقت دیا تھا۔ ایک تو اس لڑکی کا کچھ کہنا فضول ہی ہے، ہر وقت مزاج بگاڑے رکھتی ہے۔ فرح باہر آئی تو راہداری میں کھڑی شہری، اس نے پلٹ کر فرح کو دیکھا۔ تیار ہو جو یار، کافی دیر ہو رہی ہے، اسے نارمل لہجے میں کہا تو شیرین نے سنجیدگی سے دیکھا۔ نہیں میں جا رہی۔ حد ہوتی ہے شہری، تم بعض اوقات بچوں کی طرح اریٹیٹ کرتی ہو۔ اما بھی تو بس ویسے ہی کہہ رہی تھی، جو تمہارا دل چاہتا ہے پہنو اور جاؤ۔ شیرین نے محض سرسری سا
نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں اب دل نہیں چاہ رہا پھر کبھی سے۔ یار اچھا نہیں لگتا انہیں بطور خاص تمہیں انوائٹ کیا ہے۔ انہوں نے مجھے نہیں اس لڑکی کو انوائٹ کیا جس کے نام کے ساتھ شیر افغان، عثمان فاروق اور فاروق صاحب جیسے معتبر ناموں کے حوالے جڑے ہوئے ہیں۔ میں کیا ہوں محض ایک لڑکی جس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں۔ اس کے لہجے میں اثر تلخی تھی۔ فرح کو لگا کہ اس وقت شرینے کو جانے کے لیے قائل کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ فی الحال میرے جانے کا موڈ نہیں، تم ان لوگوں کا کال کر کے معذرت کر لو، پھر کسی دن موڈ ٹھیک ہوا تو چل جاؤں گا۔ انداز اٹل تھا۔ اما بھی کو اچھا نہیں لگے گا یار، ان سے جا کر کہہ دو کہ میں جو ہوں جیسی ہوں مجھے میری ذات کی خوبیاں حامیہ سمیت قبول کریں۔ میں کسی کے کہنے پر خود نہیں بدل سکتی۔ میں شرین عثمان فاروق ضرور ہوں لیکن میری اپنی بھی کوئی ذات ہے، شخصیت ہے، اس کو مت بھولیں، قطعی انداز میں کہہ کر وہ مکمل طور پر کھڑکی کی طرف منہ کیے بغیر ہی دیکھنے لگی تھی اور پھر پلٹی تو اما بھی کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ انہوں نے چند پل شرینے کو دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ یقیناً انہوں نے شرینے کی تمام باتیں سن لی تھی۔ فرح نے پلٹ کر دوبارہ شرینے کو دیکھا تو بالکل لا تعلق سی باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ اما بھی کی آمد اور واپس پلٹ جانے سے بالکل بے خبر تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر واپس اما بھی کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ اما بھی فون میں مصروف تھی۔ ابھی کچھ دن نہیں آ سکتے ہم۔ شرینے کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ یقیناً وہ اس کے سسرال کال کر کے نہ آنے کے لیے وضاحت کر رہی تھی۔ نہیں بس سر میں درد تھا، کل تو بالکل بھی وقت نہیں ہوگا، شہر سے مہمان آ جائیں گے، جب وقت ہوا یا آنے کا پروگرام بنا تو ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ انہوں نے مزید چند باتوں کے بعد کال کاٹ دی۔ فرح ان کے پاس آ بیٹھی۔ انہوں نے بہت سنجیدگی سے فرح کو دیکھا۔ انہیں سمجھاؤ اس قدر ضد یا جذباتیت اچھی نہیں ہوتی۔ آج تک ہم سے ہمارے بچوں نے اتنی بدتمیزی نہیں کی۔ وہ ہمیں بہت عزیز ہے، ہماری لاڈلی بھی ہے، لیکن بڑوں کے ساتھ بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اسے کچھ تو خیال کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں وہ کیوں ایک دم سے ایسی ہوتی جا رہی ہے۔ اچھی بلی ہوتی تھی، محض ایک افغان بھائی سے رشتہ بدلنے سے اس قدر ڈسٹرب یا بد لحاظ نہیں ہوئی۔ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وجہ اور بھی ہے۔ انداز کچھ پرسوچ تھا اور اما بھی کو غور دیکھا۔ کچھ کہا تم نے؟ اس نے انہیں گریدا۔ نہیں میں پوچھوں گی ضرور۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ ٹینشن لیں، وہ ایسی ہی ہے، ابھی مت کچھ کہیں، تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، آپ ریلیکس لیں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ فرح واپس چلے گی تو انہوں نے اپنا سر تکیے میں دے لیا۔ شرینے کے مزاج اور رویے پر بہت مایوس ہوئی تھی اور اپنی اولاد کے سامنے شرینے اس کی سوچ میں ایک دم سے بدل کے رہ گئی تھی۔ بہت مایوس اپنی اولاد آج تک ان کے سامنے زبان نہیں کھولی تھی اور یہ شرینے اس کی سوچ کی گرہیں الجھنے لگی تو وہ بستر پر دراز ہو گئی تھی۔ اگلے دن شیان، زوبیہ اور اسد اور پھپھو کی فیملی سے کچھ لوگ آگے تھے تو جیسے حویلی میں رونق آ گئی۔ شرینے کا بھی مزاج ایک دم بدلا تھا۔ شیان اور اسد کی موجودگی میں وہ بہت دیر تک اپنی قنوتیت زدہ موڈ میں نہیں رہ سکی تھی۔ اما بھی نے اس کے مزاج بدلنے پر تشکر کا سانس لیا، ورنہ وہ تو اس کے بارے میں خصوصاً شیر افغان کے مستقبل کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ انہیں اب شرینے اور شیر افغان کے نکاح والے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ انہیں ایک غلط فیصلہ کر دیا، اگرچہ عثمان فاروقی کی بیٹی تھی، کہیں نہ کہیں مارا جیسی عورت کی ذات کا حصہ بھی تھی۔ مارا مار چکی تھی لیکن شرینے ان کے سامنے تھی، اور شرینے جس طرح دو ٹوک انداز میں شیر افغان سے شادی بلکہ رخصتی کا انکار کر چکی تھی، ایسے میں وہ ان دونوں کے مستقبل کے بارے میں خوفزدہ تھی۔ تاہم ان لوگوں کی آمد سے اس پر اچھا اور خوشگوار اثر پڑا تھا۔ وہ اپنے ہال سے نکل کر سب سے گل مل گئی تھی۔ سبھی تو پیر سیاہ کو دیکھنے کو بے قرار تھے۔ اما بھی اور بابا صاحب کی طرف سے یہی طے تھا کہ سب جوان پارٹی صرف ایک بار جا کر وہ بھی اما بھی کے ہمراہ تو پیر سیاہ کو دیکھا گی۔ اما بھی نے ان لوگوں سے وقت لے لیا تھا۔ اگلے دن سبھی جانے کو تیار تھے۔ اما بھی نے شرینے کو بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا تو پہلے تو اس کا دل کیا تھا کہ جانے سے انکار کر دے، لیکن پھر خاموشی سے مان گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو ایک بار پھر کپڑے نکال کر دیکھ کے رہ گئی تھی۔ اسے افسوس ہوا، چند ایک فینسی ڈریس کے علاوہ باقی سبھی شارٹ شرٹ کرتے وغیرہ ہی ساتھ تھے۔ اسے نہایت افسوس ہوا تھا، لیکن وہ جانا تو چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس ایسا ڈریس نہیں تھا۔ ٹاپس یا اسٹائلش سے پجامے تھے۔ ان سب میں اس نے ایک کافی معقول سا، جس پر اما بھی کو اعتراض نہ ہو، لباس منتخب کیا۔ لائٹ پنک سادہ کرتا اور ساتھ کیپری اسٹائل میں وائٹ پجامہ۔ لباس نکال کر اس نے علیحدہ کیا تو فرح نے بغور دیکھا۔ یہ پہنو گی؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا تو شرینے نے غصے سے دیکھا۔ کیوں، اب کیا مسئلہ ہے اسے؟ وہ ایک دم نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی، بہت اچھا سوٹ ہے لیکن کافی سادہ سا ہے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے آخری الفاظ کہے تو شرینے گھرتی رہی۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، باقی بھی تیار ہو رہے ہیں، لاؤ میں استری کر دوں۔ اس سے پہلے کہ شرینے جانے سے انکار کرتی، اس نے فوراً کہتے ہوئے سوٹ اٹھا لیا اور کہہ کر سوٹ لے کر نکل گئی تھی۔
شرینی نے سنجیدگی سے اسے جاتے دیکھا اور پھر ساتھ جھٹکتے ہوئے واش روم میں گھس گئی تھی۔ تیار ہو کر آئی تو سب سے پہلے اما بی نے اسے دیکھا۔ انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ کچھ دیر کے بعد زوبیہ بھی کمرے سے نکلی تو اسے دیکھ کر شرینی کو اپنا لباس بہت سادہ لگا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کیسے جاتے ہیں۔ زوبیہ اچھے کام والے سوٹ میں ہلکا پھلکا میک اپ کیے جوری پہنے ہوئی تھی، جبکہ شرینی بالکل سادہ سے حلیے میں تھی۔ وہ پھپھو کی بیٹیاں آئیں تو ان کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر میں وہ سب تیار تھے۔ وہ لوگ ان کی طرف گئے تو وہاں سبھی منتظر تھے۔ گھر کے بڑوں سے ملاقات کے بعد ان کی خواتین کے ساتھ اندرونی حصے میں آگئی، جبکہ مرد حضرات مردانے کی طرف چلے گئے۔ فرح کے ساتھ بہت اچھی خاتون تھی۔ 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا توفیق تھا اور پھر 2 بیٹیاں تھیں اور اس کے بعد 2 بیٹے۔ شرینی یہاں آ کر بور نہیں ہوئی۔ فاطمہ بہت ہنسمکھ، جبکہ عائشہ شادی شدہ اور بھائی کی منگنی کے سلسلے میں مائکے آئی ہوئی تھی۔ کھانے کے بعد توفیق ضیاء اندر آیا تو توفیق ضیاء کو دیکھ کر وہ سبھی متاثر ہوئی تھی۔ وہ ایک وجیہ ابراڈ کا اعلیٰ تعلیم یافتہ رکھ رکھاو والا انسان تھا اور ان کے درمیان کافی دیر بیٹھا تھا۔ وہ چاروں اس سے مختلف سوالات کرتی رہیں، سلجھے ہوئے انداز میں جواب دیتا رہا۔ شرینی کو بھی کافی اچھا لگا تھا۔ شام کو ان کی واپسی ہوئی۔ آتے ہی چاروں فرح کے سر ہو گئی تھی۔ یار تم کہاں پھنس گئی؟ یہ لڑکا ذرا بھی اچھا نہیں، چھوٹی پھوپھو کی بیٹی ایمان نے کہا تو سب سنجیدہ ہو گئی۔ بالکل نہ کوئی پرسنالٹی اور نہ ہی بولنے چالنے کا سلیقہ، زوبیہ نے کہا تو فرح کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ لیکن اما بھی تو بہت تعریفیں کر رہی تھی، ظاہر ہے انہوں نے تو پسند کیا، انہیں تو تعریفیں کرنی ہی نہیں۔ ایمان کی چھوٹی بہن نے حصہ لیا تو واقعی پریشان ہوگی۔ کیا واقعی یہ سب سچ ہے؟ شرینی سے اس نے پوچھا تو وہ خاموش رہی۔ یہ تو تم ان لوگوں سے ہی پوچھو، میری رائے کب تم لوگوں کے نزدیک کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ وہ اسے جواب دے کر اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی تھی۔ فرح نے ایک گہرا سانس لیا۔ چلو جو بھی ہے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لو۔ ویسے میں نے اندازہ لگایا کہ مزاج کے اتنے برے نہیں ہیں، تمہارے ساتھ اچھے لگیں گے۔ فرح کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی چھا گئی تھی۔ شرینی نے اسے دیکھا تو مسکرا دی۔ یہ کچھ تصویریں بنائی ہیں میں نے، یہ دیکھ لو۔ اس نے موبائل کی طرف بڑھایا۔ فرح نے نفی میں سر ہلا دیا۔ رہنے دو، جب بڑوں نے فیصلہ کیا تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی اور کچھ دیکھ بھال کر ہی فیصلہ کیا، میں کیوں خواہ دل خراب کروں؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ ایک دم پرسکون ہو گئی۔ شرینی الجھی، کیا واقعی کوئی اتنی جلدی مطمئن ہو جاتا ہے؟ وہ تو ابھی تک اپنی ذات کی لڑائی میں الجھی ہوئی تھی۔ شیرف گنج سے زبردستی رشتہ طے ہو جانا تو ایک کڑی تھی، اصل دھچکا تو مارا کا وجود اسے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اندر ہی سے ان سب سے وہ بدظن ہو چکی تھی۔ فرح کے کہنے پر وہ یہاں آئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ چند دن حویلی میں گزارے گی تو شاید ذہنی سکون طور پر مطمئن ہو جائے گی، وہ دوبارہ پہلے کی طرح زندہ دل اور مطمئن لڑکی بن جائے گی۔ لیکن یہاں آ کر تو وہ مطمئن ہو پا ہی نہیں رہی تھی۔ وہ خود بھی ان لوگوں کے ماحول سے ایک دم اجنبی محسوس کرنے لگی تھی۔ خصوصاً ماں آرا سے ایک گہرے تعلق کو لے کر وہ از حد حساس ہو چکی تھی۔ فائقہ اس کے ساتھ بہت اچھی تھی، وہ ایک عرصہ تک انہیں حقیقی ماں کا مقام دیتی رہی، لیکن اب آ کر ان سے بھی اپنے تعلق سے متعلق سمجھوتا نہیں کر پا رہی تھی۔ زوبیہ اور ایمان دونوں فرح کو خوب تنگ کر رہی تھی، لیکن وہ مطمئن تھی۔ ظاہری شخصیت دنیا کے لیے تو اچھی ہو سکتی ہیں، لیکن اہم بات انسان کا باطن ہوتا ہے۔ میرے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ توفیق ضیاء میرے والدین اور میرے بزرگوں کی چوائس ہے، اینڈ دیٹس آل۔ سب ہنس دی۔ محترمہ اس کو قناعت کہتے ہیں، زوبیہ نے چھیڑا تھا۔ شہری اس کو تصویر دکھا دو، اب بیچاری کا اتنا حق تو بنتا ہے نا۔ اماں نے کہا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرح نے کندھے اچکائے اور شرینی نے تصویر نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ فرح کی نگاہیں چند پل کو ساکت ہوئی تھی، پھر اس چہرے کو دیکھ کر ایک دم اطمینان کی کیفیت در آئی تھی۔ وہ مسکرائی اور پھر ان سب کو دیکھا۔ بہت بدتمیز ہو تم سب۔ وہ سب ہنس رہی تھی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ زوبیہ نے پوچھا تو وہ سب ہنس دی۔ ویری فنی۔ ویسے مجھے بھی اما بی اور بابا صاحب کے انتہا پر مکمل اعتماد تھا۔ اس نے دوبارہ تصویر کو دیکھا۔ وائٹ کلف لگے سوٹ پر وہ واسکوٹ پہنے وہ واقعی بہت باوقار انسان تھا۔ بہت ہی پرکشش۔ تصویر دیکھ کر فرح کی آنکھوں کی چمک ایک دم سے بڑھی تھی۔ انہیں تو میں 1-2 بار حویلی آتے جاتے شیرف گنج بھائی کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ چلو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، کہو تو روبرو ملاقات کا بھی اہتمام کرا دیں۔ ایمان نے چھیڑا تھا۔ فی الحال تو ایسی کوئی خواہش نہیں، یعنی کہ بعد میں خواہش ہو سکتی ہے، زوبیہ نے کہا تو سب ہنس دی۔ اما بی نے بڑا چن کا لڑکا ڈھونڈا ہے، افغان بھائی کا دوست ہے، زبردست تو ہونا ہی تھا، ایمان نے سراہا۔ اما بی بتا رہی تھی کہ افغان بھائی کی بھی پسند تھی اس رشتے میں۔ زوبیہ نے بتایا۔ افغان بھائی کب تک آ رہے ہیں؟ ایمان نے فرح سے پوچھا تو زوبیہ اور فرح ایک دم چونکی تھی۔ دونوں نے شرینی کو دیکھا اور اس نے زاویے بگڑے تھے۔ آ جائیں گے وہ بھی، فرح نے کہا۔ تمہاری منگنی پر تو ہوں گے نا؟ کنفرم نہیں، کندھے اچکا دیے۔ زوبیہ نے پھر سے فرح کے سسرالیوں کی کوئی بات چھیڑ دی تھی۔ سب کا دھیان بٹ گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس وقت شرینی کا دھیان الجھ گیا تھا۔ فرح نے کہا تھا کہ شیر افغان جہاں نہیں ہے تو وہ مطمئن ہو کر آ گئی تھی، لیکن جس طرح
کافی عرصے سے افغان کی طرف سے مسلسل خاموشی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر اس کے متعلق سوچنے لگی تھی، اور یہ اور بات تھی کہ اس کی سوچ مثبت نہ تھی۔ تاہم وہ اس کے متعلق کوئی بھی خبر سن کر چند پل کو ساکت ضرور ہوتی تھی، لیکن اس کا دل بوجھل ہونے لگا تو وہ ان میں سے اٹھ کر اپنا موبائل لیے باہر لان میں آ گئی تھی۔ وہ رات دیر تک سوئی تھی، لیکن صبح اس کی آنکھ کھل گئی تھی، باہر لان میں آ گئی تھی۔ اسے یہاں آئے کافی دن ہو رہے تھے۔ حویلی میں بڑی ماما فائزہ بیگم بھی آ چکی تھی، اس کے علاوہ دونوں پھوپھیاں اور ان کے بچے بھی تھے۔ کافی رونق ہو چکی تھی۔ رات گئے تک ڈھولک وغیرہ کا پروگرام چلا تھا۔ وہ چند منٹ لان میں ہی ٹہلتی رہی اور پھر کسی کو بتائے بغیر ہی نکل آئی۔ صبح کے تر و تازہ ماحول میں وہ کافی دور تک نکل آئی تھی۔ پکی سڑک پر لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی تو وہ واپس پلٹی۔ حویلی کے گیٹ کے قریب آئی تو ایک سیاہ رنگ کی کار اندر جاتی دکھائی دی تو وہ حیران ہوئی، اتنی صبح بھلا کون آ گیا؟ وہ اندر آئی تو چونکہ گاڑی پاتھ وے پہ کھڑی تھی اور گاڑی سے شیر افغان اتر رہا تھا، وہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ اتنی صبح شیر افغان کی آمد، جبکہ گاڑی بھی حویلی کی تھی، جو خصوصی طور پر بابا صاحب کے استعمال میں ہوتی تھی، اور ڈرائیور بھی انہی ہی کا تھا۔ شیر افغان نے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ ڈرائیور پچھلی سیٹ سے سامان نکال رہا تھا۔ دروازہ اسد باہر نکلے۔ شیر افغان اندر چلا گیا تو وہ چلتے ہوئے اسد کے پاس آ رکی تھی۔ اتنی صبح کہاں سے آ رہے ہو؟ رات گئے تک تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ڈھولک کی محفل میں رہا تھا، اور اب افغان کے ساتھ ان کی آمد۔ افغان بھائی کو ایئرپورٹ سے لینے گیا تھا۔ وہ کب آئے؟ صبح 3 بجے کی فلائٹ تھی۔ بابا صاحب کو کال کی تھی، انہوں نے مجھے ڈرائیور کے ساتھ لینے بھیجا تھا، ابھی لے کر آیا ہوں۔ شیرین نے سال لیا، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں ذرا واک کے لیے نکلی تھی۔ اکیلی؟ کیوں؟ یہاں اکیلے جانا منع ہے کیا؟ اکیلے جانا منع تو نہیں، لیکن پھر بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اب آپ کا افغان بھائی سے جو رشتہ ہے، اس لحاظ سے حویلی کی عورتیں اکیلی باہر نہیں نکلتی، اس نے کہا تو شیرین نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں پہلی بار جو حویلی نہیں آئی اور رولز کو فالو کروں، جب بھی آتی ہوں اکیلے ہی کہیں چلی جاتی تھی۔ وہ مسکرایا، تب آپ صرف شیرین عثمان تھی، اب آپ شیرین شیر افغان ہیں۔ ایک علاقہ شیر افغان کو جانتا ہے، اور پھر احتیاط اچھی بات ہے۔ وہ کہہ کر ڈرائیور کے ساتھ سامان لے کر اندر کی طرف بڑھا تھا۔ آپ بھی آ جائیں، شیر افغان بھائی سے ملنے جاتے جاتے مسکرا کر کہا تھا۔ شیرین نے تلخی سے اسے دیکھا اور وہ کہہ کر چلا گیا، جبکہ کینہ توز نظروں سے اس کی پشت دکھ رہی تھی۔ وہ اندر جانے کے بجائے کچھ دیر وہیں لان میں ٹہلتی رہی اور پھر اندر فرح کے کمرے میں آ گئی۔ فرح سو رہی تھی، رات کی تھکن تھی۔ جب اسے شدید بھوک محسوس ہو رہی تو وہ ہاتھ منہ دھو کر لباس تبدیل کر کے باورچی خانے میں آ گئی۔ اس نے ملازمہ کو ناشتہ تیار کرنے کو کہا تھا، واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر ملازمہ ناشتے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچھ دیر اپنے موبائل میں مصروف رہی اور پھر جلدی سے سو گئی، اور جب سو کر اٹھی تو کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ ہاتھ منہ دھو کر باہر نکلی تو بڑے ہال میں کمرے میں سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ قریب آ کر رکی۔ بس اچانک کام ختم ہوتے ہی آج کی فلائٹ مل گئی تو فوراً واپس چلا آیا۔ شیر افغان بتا رہا تھا، کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں، ورنہ سب ہی جاتے تمہیں لینے کے لیے۔ یہ فرح تھی، میں نے منع کر دیا تھا، 3 بجے کی لینڈنگ تھی، کیا سب کو زحمت دینا۔ بس بابا صاحب کو اطلاع کر دی تھی کہ کسی سے بھی ذکر نہ کریں۔ ویسے مجھے اچانک دیکھ کر تمہیں تو خوشی ہونی چاہیے تھی۔ وہ فرح سے کہہ رہا تھا، ہاں خوشی تو مجھے واقعی بہت ہو رہی ہے، پتہ نہیں آپ فنکشن میں سب کے ساتھ ہوتے کہ نہیں۔ میں سوچ کر ٹینشن میں تھی، اسی فنکشن کے لیے تو جلدی سب کام نپٹا کر آیا ہوں۔ وہاں پاپا کے ایک کلائنٹ کے ساتھ کچھ قانونی معاملات طے کرنے تھے، اس لیے اتنی دیر ہو گئی تھی۔ اور وہ اور بھی نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ شیرین نے اندر جانے کے بجائے وہیں سے پلٹ آئی تھی۔ نہ جانے کیوں افغان سے سامنا کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن شام کے وقت جب سب یہ حال میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اماں بی نے اسے کسی کام سے اسے کمرے میں بلوایا تھا۔ ملازمہ پیغام لے کر آئی تو وہ ان کے کمرے میں آئی تو وہ ٹھٹ گئی، افغان بھی وہاں موجود تھا۔ کافی عرصے کے بعد یہ پہلا موقع تھا، فائزہ بھی وہیں تھی تو دونوں کی نگاہیں ملی۔ دونوں ہی ایک پل کو ساکت ہوئے تھے، لیکن شیرین نے فوراً سنبھلی تھی۔ آپ نے بلوایا تھا اماں بی؟ ہاں، ادھر آؤ بیٹھو۔ انہوں نے اپنے قریب بستر کے پاس بیٹھنے کو کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ یہ فائزہ تمہارے لیے بنوایا ہے، پہن کر دیکھو، ٹھیک ہے؟ انہوں نے سونے کا ایک بریسلیٹ اسے دکھایا تو وہ حیران ہوئی۔ میرے لیے؟ لیکن کیوں؟ لو، اب تم اس کی بہو ہو، بیٹی کی منگنی پر خالی ہاتھ تھوڑا جانے دے گی، یہ پہن کر دکھاؤ، انہوں نے کہا تو شیرین نے کجی چاہا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ بڑے واضح انداز میں افغان سے متعلق بیزاری کا اظہار کرتی آ رہی تھی، بڑے صاف الفاظ میں سب کو رخصتی بلکہ اس رشتے سے انکار ہی کر چکی تھی، لیکن اماں بھی باقی کسی پر بھی امید کا ذرا اثر نہ ہوا۔ سوری، مجھے یہ پسند نہیں۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا۔ فائزہ کے سامنے نکاح کے بعد پہلا موقع تھا جب اس نے ایسے انکار کر دیا تھا، لیکن کھل کر، بلکہ نکاح کے بعد اب حویلی میں دونوں کا سامنا اب ہی ہوا تھا۔ کیوں، بریسلیٹ اچھا نہیں لگا کیا؟ نہیں، یہ تو خوبصورت ہے، لیکن میں گولڈ نہیں پہنتی، بلکہ جس حوالے سے آپ دینا چاہ رہی ہیں اس حوالے سے تو کبھی نہ لوں۔ اس کا انداز صاف اور واضح اور تلخ تھا۔ فائزہ نے حیران ہو کر، جبکہ اماں بی نے
بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ تم ہماری بھانجی بھی ہو بیٹا، فائزہ نے کہا تو اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کھڑی ہو گئی تھی۔ بس مہارا کی بیٹی ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے حوالے سے میرا کسی سے بھی کوئی خونی رشتہ ہوگا۔ ہاں، عثمان فاروق کے حوالے سے میں انکار نہیں کرتی، لیکن یہ نہیں لے سکتی، وہ کہہ کر وہاں سے نکل گئی۔ ابا نے بہت سنجیدگی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ فائزہ حیران تھی اور اماں پریشان۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ مہارا کو کیسے جانتی ہے؟ فائزہ پریشان تھی۔ وہ سب جانتی ہے، اماں بی نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ مگر کیسے؟ جواباً اماں بی ہی نے تمام کہانی کہہ سنائی تھی۔ فائزہ حیران اور پریشان سن رہی تھی۔ اتنا کچھ ہو گیا اور آپ نے ہوا تک نہ لگنے دی، وہ شکوہ کر رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا وہ اس قدر قابل فکر تو نہ تھا کہ سب کو بتاتی۔ ویسے بھی ماضی کی راکھ کو ریتنے سے اب کیا حاصل؟ لیکن اماں بھی، آپ کو ہم نے تو ذکر کرنا چاہیے تھا۔ شرینہ تو مہارا کی موت کے بعد بالکل ٹوٹ گئی ہوگی۔ کام از کام، اسی سے اظہار کی تعزیت کرتے، جو ہونا تھا ہو گیا، مٹی ڈالو، میری فاقہ کی آزمائش ختم ہوئی ہے۔ عثمان کا رویہ بہت بدل گیا، لیکن شرینہ کا رویہ بھی کچھ بہتر نہیں۔ فائزہ کو تشویش لاحق ہوئی تھی۔ ٹھیک ہو جائے گی، ہم نے فی الحال اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں، مزید نیگیٹو ہو سکتی ہے۔ وہ اب صرف مہارا کی بیٹی ہی نہیں بلکہ میرے اپن کی دلہن ہے۔ یہ خوش آئند بات نہیں ہے۔ وہ بہت فکر مند تھی۔ اپن کو سوچتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ دونوں کو اسکول گفتگو میں الجھا کر چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا۔ اولان کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی، شارٹ شرٹ اور ٹائٹ کے ساتھ گلے میں دوپٹہ جھول رہا تھا۔ وہ گمسم سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ادھر آ گیا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اپن کی آواز پر چونکی تو سر اٹھا کر دیکھا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے صحت کی کافی خوشگوار اثرات مرتب کیے، وہ پہلے سے زیادہ صحت مند اور پرکشش لگ رہا تھا۔ افغان اس کے پاس ایک سیڑھی چھوڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ بتایا نہیں، تم کیسی ہو؟ میں نہیں سمجھتی کہ میری حیثیت سے آپ کو کوئی سروکار ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ مجھے تو سروکار ہے، اس لیے تمہارے پیچھے چلا آیا، وہ ہنس کر کہہ رہا تھا۔ شرینہ نے تنزیہ مسکرائی تھی۔ نئی خبر ہے؟ وہ اب اس کے سامنے دیکھنے لگی تھی۔ شیر افغان، محبت اور خلوص کی قدر نہ کریں تو وہ ہم سے بھی چھین سکتی ہے، اگر یہ ایک بار چھین جائے تو واپس نہیں پلٹتی، افغان نے کہا تو شرینہ نے اسے دیکھا۔ محبت کی بات آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگ رہی شیر افغان صاحب، وہ ہنس دیا۔ کچھ عرصہ میرے ساتھ رہ کر دیکھیں، میں یقین دلاتا ہوں تمہیں نہ صرف میرے منہ سے محبت کی بات اچھی لگے گی بلکہ میرا وجود بھی اچھا لگنے لگے گا۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ بڑی خوش فہمی ہے جناب کو، لیکن غلط فہمی نہیں ہے، اس نے بھی فوراً کہا تھا۔ دونوں خاموش ہو گئے تھے اور کچھ پل ہی رہی تھی، شرینہ کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو مجھے بلا لیجیے گا۔ بات بہت اہم ہے، اگر اس وقت نہیں کر سکتی، میں فارغ ہوں، تم کہو۔ وہ بھی اس کے مقابل کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے ڈیورس چاہیے، قطعی انداز تھا۔ انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شیر افغان چند پل کو ساکت ہوا تھا۔ اگر میں انکار کر دوں تو وہ بھی آزاد سنجیدہ تھا، تو پھر میں آپ کے چچا کو مجبور کروں گی کہ وہ یہ قدم اٹھائیں۔ وہ تلخ ہو گئی تھی اور وہ ہنس دیا تھا۔ وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر میں ذاتی طور پر کورٹ میں جاؤں گی۔ افغان کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی تھی۔ کورٹ ڈائیورس لینے کی ریزن مانگے گا؟ ریزن دینا میرا کام ہے، وہ مزید تلخی سے بولی تھی۔ وکیل میں ہوں، ہماری عدالتوں میں ڈائیورس لینا اتنا آسان نہیں ہے، وہ بعد میں دیکھیں گے۔ وہ اٹل تھی۔ افغان کی آنکھوں میں سرخی پھیلنے لگی۔ تو ٹھیک ہے، بڑوں کو راضی کر لو، کورٹ میں ہی ملیں گے پھر، دو ٹوک انداز میں کہہ کر جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ اور شرینہ وہ عجیب سے بے حس انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ فائزہ بیگم نے مہارا کی تعزیت کی اور تمام صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا تھا، اور وہ خاموش رہی۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارا ہم سے کوئی سوتیلا رشتہ ہے، تم نے فائقہ کی کوکھ سے جنم نہیں لیا تو کیا ہوا؟ تم عثمان فاروق کی بیٹی ہو اور ہمیں ہماری فراخی کی طرح عزیز ہو، بلکہ تم اب ہماری بہو تو فرح سے بڑھ کر بڑی عزیز ہو۔ شرینہ خاموش رہی۔ ہم نے تمہیں کبھی سوتیلا نہیں سمجھا، اس لیے تم کوئی غلط بات مت سوچنا۔ وہ اب بھی خاموش رہی تھی۔ اس کے پاس کافی ٹائم تک بیٹھی تھی۔ شیان اور اسد باہر جانے کے لیے نکل رہے تھے، لڑکیاں بھی ان کے سر پر ہو گئی تھی۔ وہ جب سے آئی ہوئی تھی حویلی میں ہی تھی۔ ان کا سب کا خیال تھا کہ فارم ہاؤس کی طرف گھومنے پھرنے نکلیں۔ اماں بیوی سے اجازت مل گئی تھی، انہوں نے اسد اور شیان نے ہی ساتھ چلنے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ شرینہ بھی ساتھ جانے کو راضی تھی۔ عصر کے قریب فارم ہاؤس آئے تھے۔ فارم ہاؤس کے ساتھ باغ تھا جس میں امرود کے درخت تھے۔ لڑکیوں کے لیے یہ ایک خوشگوار تفریح تھی، کھانا ساتھ تھا اور سبھی خوب انجوائے کیا تھا۔ شیان اور اسد گھڑ سواری کے لیے استبل کی طرف چلے گئے تھے۔ شیان نے ایک دو چکر لگایا۔ گھڑ سواری کے شوقین شرینہ کا دل مچلنے لگا تھا۔ شیان، میں بھی رائڈنگ کروں گی، استبل کے باہر کھڑی زور سے چلائی تھی۔ نہیں بھائی، ماضی کے تجربات گواہ ہیں کہ تم کوئی مصیبت ہی لاتی ہو۔ اس پر سختی سے انکار، لیکن مجھے ضرور کرنی ہے۔ شیر افغان بھائی ادھر فارم ہاؤس میں نہیں ہے۔
ہی ہیں، انہیں خبر ہوگی تو وہ میری شامت آ جائے گی، وہ گھڑ سواری کرتے ہوئے دور سے کہہ رہا تھا۔ شرینی نے حیران ہو کر زوبیہ کو دیکھا اور زوبیہ دونوں استبل کے احاطے کے پاس تھی جبکہ باقی تینوں امرود کے باغ میں تھے۔ یہ شیر ابکن کب آیا؟ یہ تو ہماری آمد سے پہلے یہاں موجود تھے، بلکہ جب ہم آئے تھے تو چوکیدار نے اطلاع دی تھی کہ ابکن صاحب دوپہر سے یہاں کچھ دوستوں کے ساتھ تھے۔ دوست تو چلے گئے لیکن خود اندر روم میں سو رہے ہیں۔ تو کیا اس میں کون سا ڈرتی ہوں؟ آؤ میں ادھر آؤں، گھڑ سواری نہ کروں؟ امپاسبل نہیں تو اب تو لازمی کرنی ہے۔ اس کا انداز اٹل تھا۔ زوبیہ نے اسے دیکھا اور اسے سمجھانا چاہا۔ شیان یہ گھوڑا مجھے دے دو، تم اسد کے ساتھ مل کر جاؤ، مل کر ریس لگاتے ہیں، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ شیان نے گھوڑا اس کے قریب لا کر روکا تو دماغ تو ٹھیک ہے، یہ شیر ابکن بھائی کا گھوڑا ہے، ہر ایک کے قابو میں نہیں آنے والا۔ ہاؤ کیئر، وہ غصے سے بولی۔ جب میں نے کہہ دیا کہ میں رائڈنگ کروں گی تو لازمی کروں گی، بار بار اس ہلاکو خان کا نام لے کر مجھے غصہ مت دلاؤ۔ شیان ہنس دیا۔ سچ کہہ رہا ہوں، یہ گھوڑا ہر کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ بار بار بدکتے گھوڑے کو شیان حقیقتاً مشکل میں قابو پایا تھا۔ نیچے اترو، تم اسے میرے پاس لاؤ۔ وہ بضد ہوئی تھی اور پھر اس پر سواری، تم نیچے اترو، میں لے لوں گی، مجھے اس پر سواری کرنی ہے، اور وہ ضد پر اتر آئی تھی۔ ابکن بھائی کو دیکھ کر ہی سے پوچھ لو پہلے، میں کسی کی غلام نہیں ہوں جو میں ان سے پوچھتی پھروں، اترو نیچے، وہ غصے سے اس کو کہہ کر بولی تھی اور وہ نیچے اتر آیا تھا۔ دوسرا گھوڑا شیان نے لے لیا۔ اسد نیچے اتر آیا تھا اور پھر شرین نے گھوڑے پر بیٹھی تو وہ بھی دکھنے لگا۔ اس نے ایک دو بار تھپکی دی تو وہ بھی نارمل ہو گیا۔ وہ پوائنٹ دیکھ رہے ہو؟ اس میں 3 کلومیٹر ایک برقی کھمبے کی طرف اشارہ کیا تھا، وہاں تک پہنچنا ہے، جو پہلے اسی پوائنٹ تک پہنچا وہ ونر۔ اس نے کہا تو شیان ہنس دیا۔ اگر میں جیت گیا تو کیا انعام ہوگا؟ جو کہو گے ملے گا، سوچ لو۔ اس نے شرارت سے دیکھا۔ سوچ لیا، چاہے کوئی بات منوا لوں۔ پاگل، وہ جذباتی لڑکی تھی، جذباتیت میں نفع نقصان بھول جاتی تھی۔ اس وقت سب بھول بھال کر اس شرط پر راضی ہو گئی تھی۔ مکرنا نہیں، وہ پھر یاد دہانی کرا رہا تھا۔ نہیں، وہ ہنسی۔ بڑی بات ہے، اتنے اڑیل گھوڑے کو تم نے کیسے نہ جانے قابو کر لیا؟ مجھ سے تو بڑا بدک رہا تھا۔ وہ اپنی پرسنالٹی ہے بھائی، وہ اترائی تھی۔ زوبیہ اور اسد دونوں کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ اوکے، ریس شروع، شیان نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا تھا۔ 1 2 3، اسد نے گنتی کر کے بھاگنے کا اشارہ کیا۔ گھوڑوں نے بڑی تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ گھوڑے اسبل سے نکلے تو ابکن باہر آیا۔ وہ نیند سے اٹھا تھا۔ اسد اور زوبیہ کو دیکھ کر چونکا۔ تم لوگ یہاں؟ ہم فارم ہاؤس کی سیر کے لیے آئے ہیں، ایمان، زائشے اور فرا ادھر امرود کے باغ میں ہیں اور ہم یہاں۔ ابکن نے استبل کی طرف دیکھا، دونوں گھوڑے غائب تھے۔ گھوڑے کہاں ہیں؟ زوبیہ ہنسی۔ شیان اور شرینے میں ریس لگی ہوئی ہے، دونوں کو وہ جو دور سے کھمبا نظر آنا ہے، اس پوائنٹ سے ہو کر واپس آنا ہے۔ اسد بتا رہا تھا۔ مائی گاڈ، شرینے بھی ساتھ ہے؟ بتا تو رہا ہوں، اسی نے شرینے کے ساتھ ریس لگائی ہے۔ اسد نے مزید بتایا تو وہ پریشان ہوا۔ وائٹ گھوڑا کس کے پاس ہے؟ ابکن اپنے گھوڑے کے بارے میں بہت حساس تھا، غصے میں سے بولا۔ آپ کی نصف بہتر اسی پر سوار ہے۔ زوبیہ نے ہنس کر کہا تو ابکن کے چہرے پر ایک دم سخت تشویش ابھری۔ نان سینس، ایڈیٹ، وہ تو میرے علاوہ کسی اور کے قابو میں نہیں آتا، وہ کیوں اس پر گئی؟ وہ غصے اور اضطراب سے ٹہلنے لگا۔ وہ دونوں بیک وقت اس مقام تک آئے تھے۔ اس مقام تک پہنچ کر وہ دونوں فوراً گھوڑوں کو واپس مڑا تھا۔ شیان کافی چست تھا اور شرین وہ بھی پریشان ہو رہی تھی۔ اب اسے پتہ چل رہا تھا کہ یہ گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، بہت اڑ گیا تھا، نہ جانے اسے کیسے قابو کیے ہوئے تھا، اور پوری شیان کا گھوڑا پیچھے رہ گیا اور آگے ہو کر وہ اس کو بھگانے پیچھے رہ گیا تھا، اور آگے آ کر گھوڑے نے بھاگنے سے انکار کر کے اچھلنا شروع کر دیا تھا۔ شرین نے بڑی مشکل سے اس کی باگیں تھامے اسے قابو کرنے کی کوشش میں تھی، لیکن گھوڑا اپنی پر اتر آیا تھا۔ گھوڑے کو بہت مشکل قابو کرتے ہوئے شرین نے سیدھا لے جانا چاہا تھا جو فارم ہاؤس کا راستہ تھا، لیکن گھوڑا سیدھے جانے کے بجائے بائیں طرف مڑ گیا۔ بائیں طرف نہر کی پٹ رہی تھی۔ یہ فارم ہاؤس کے نہر کے عقبی سمت کچھ فاصلے پر تھی اور کنارے پر کچھ کھیت تھے، پھر فارم ہاؤس تھا۔ شرین کے ہاتھوں کے اب حقیقتاً طوطے اڑے تھے۔ گھوڑا رفتار سے سر پر نہر کی پٹی پر بھاگ رہا تھا، شرین کے اختیار سے بالکل باہر تھا۔ وہ اس قدر رفتار سے بھاگ رہا تھا کہ اب شرین کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے گھوڑے سے نیچے گر جائے گی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واقعی نیچے گر گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس کا پاؤں زمین میں پھنسا تھا۔ وہ تھوڑی دور تک گھوڑے کے ساتھ گھسیٹتی گئی تھی اور اب اس کی چیخیں بے اختیار تھی۔ گھوڑے کی رفتار دیکھ کر اتنی زیادہ تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند لمحوں کے بعد اس کا پاؤں زمین سے نکلا تو وہ دھڑام سے نیچے گری اور نہ جانے اسے
کیا چیز تھی کہ اس کے سر سے لگا اور پھر اس کے بعد شرینے کو کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ شیان نے شرینے کے گھوڑے کو بے قابو ہوتے اور غلط سمت مڑتے دیکھا تو اس کے اوزار ہتا ہوئے تھے۔ اس نے اپنے گھوڑے کی رفتار بڑھائی تھی لیکن سفید گھوڑا اس میں بالکل بے قابو ہو چکا تھا اور اس کی رفتار شیان کے گھوڑے کی رفتار سے بہت زیادہ تھی۔ وہ آگے جا چکا تھا۔ شیان نے گھوڑے کی لگامیں کھینچی تھی اس نے فوراً جیب سے موبائل نکال کر اسد کو کال کی تھی کہ شرینے کا گھوڑا بے قابو ہو چکا ہے، وہ نہر کی پٹری کی طرف نکل گیا ہے، وہ کسی بھی طرح قابو میں نہیں آ رہا، اسی طرف جا رہا ہوں، فوراً کسی کو بھیجو۔ اس نے کال کاٹی تھی اور پھر تیزی سے گھوڑے کو بھگایا تھا۔ افغان پریشانی میں ڈالا تھا جب اسد کے پاس شیان کی کال آئی تھی اور اس نے افغان کو بتایا تو اس کا رنگ اڑا تھا۔ اس نے فوراً ملازمین کو آوازیں دینا شروع کر دی اور خود تیز رفتاری سے استبل سے تیسرا گھوڑا نکال کر اسد کو چند ہدایات دیتے ہوئے اپنا گھوڑا سر پر دوڑایا تھا۔ یہ گھوڑے ان کے پالتو تھے جو ان کے سدھائے ہوئے تھے اب اور بار برادری کے کام بھی آتے تھے، لیکن اب شرین نے جو کر چکی تھی اس کے بارے سوچ کر اب ان کے مارے پریشانی کا برا حال تھا۔ وہ شیان کے پیچھے جانے کے بجائے دوسری سمت سے نکل نہر کی پٹی کی طرف آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سفید گھوڑا بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا، وہ بھی کافی دور سے تھا۔ اس نے شرینے کو گرتے اور گھوڑے کے ساتھ گھسیٹتے اور پھر نیچے گرتے دیکھا تھا۔ دوسری طرف شیان بھی پہنچ گیا تھا۔ شیان کو افغان کے قریب رک کر گھوڑے سے چھلانگ لگاتے دیکھ کر افغان وہیں سے مڑ گیا تھا۔ کچھ دیر میں اس نے سفید گھوڑے کو جا لیا تھا اور پھر اپنا گھوڑا چھوڑ کر وہ اس پر کود گیا تھا۔ بہت مشکل سے وہ قابو پا کر وہ واپس پلٹا تو شرینے کے پاس آ کر رکا تھا۔ شرینے بے ہوش تھی اور شیان اسے ہوش لانے کی کوشش کرتا، سر پر چوٹ لگی تھی، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ مائی گاڈ! افغان اسد پریشان ہوا تھا، یہ تو بہت انجرڈ ہو چکی ہے۔ اس نے اسے فوراً سیدھا کیا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ شرینے کوئی عام لڑکی نہ تھی جو اس قدر بے ہوش ہو جاتی، جو یقیناً شدید کافی چوٹ تھی۔ اس کو فارم ہاؤس لے چلو۔ افغان نے وقت ضائع کیا فوراً کہا تھا، لیکن یہ کیسے بے ہوش ہے؟ شیان پریشان تھا۔ میں لے جاتا ہوں، تم دوسرے گھوڑے کو لے کر جلدی سے پہنچو۔ شیان کی مدد سے شرینے کو بہت مشکل سنبھالتے شیر افغان خود ہی گھوڑے پر سوار ہوا تھا اور اسے لے کر فارم ہاؤس آیا تو سب لڑکیوں شرینے کو دیکھ کر چیخیں نکلی تھی۔ وہ لڑکیوں کی مدد سے اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ شرینے کے سر سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا، وہ مسلسل بے ہوش تھی۔ افغان نے کسی کو کال کی تھی اور پھر اسے فوراً پہنچنے کو کہا۔ غالباً ڈاکٹر تھا، پانی لاؤ، اس نے پریشانی سے فرح کو کہا جو شرینے کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ شرینے وہ اسے آوازیں دے رہا تھا جبکہ زوبیہ اور ایمان اس کے ہاتھ پاؤں ملنے لگی تھی۔ شرینے لیکن کوئی فائدہ نہ تھا۔ خون سے تکیہ رنگین ہو رہا تھا اور شیر افغان کا آف وائٹ سوٹ جا بجا خون سے رنگین تھا۔ فرح پانی لائی اور اس کے منہ پر چھینٹے مارے لیکن کوئی فائدہ نہ تھا۔ افغان نے تو لیا اس کے سر پر زخم چیک کرتے ہوئے خون صاف کیا تھا۔ ادھر کوئی فرسٹ ایڈ باکس تو تھا نہیں جو فوراً مرہم پٹی کرتا، اگر زیادہ مسئلہ ہے تو کسی اسپتال لے چلتے، اسد نے کہا تو افغان خاموش رہا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر آ گیا تھا اور ساتھ ہی شیان تھا۔ ڈاکٹر کی موجودگی میں شرینے پر چادر ڈال کر سب لڑکے باہر نکل گئے۔ شیان، اسد اور افغان پاس ہی تھے۔ چوٹ کیسے لگی؟ گھوڑے سے گر گئی تھی۔ وہ زخم صاف کر کے خون رکھنے کا بندوبست کرنے لگا۔ خون رکا تو اب اسے ہوش لانے کی کوشش میں تھے، لیکن اس نے 2-3 انجیکشن لگائے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد شرینے کے وجود میں حرکت آئی تھی، وہ کرا رہی تھی اور پھر اس نے آنکھیں کھولی تو آنکھیں کھولنے پر اس سے پہلے کہ جو چہرہ دکھائی دیا تھا وہ شیر افغان کا تھا، پریشان الجھا ہوا چہرہ۔ وہ حواسوں میں نہیں تھی۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ شرینے افغان ایک دم پریشان ہو کر پکارا تو اس نے پھر آنکھیں کھول کیسی ہو وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ خاموش تھی اور اسے اپنے سر پر درد کی ٹیسے اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر تھے۔ ریلیکس، ٹیک اٹ ایزی۔ درد کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے پانی بہا تو افغان نے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ وہ تسلی دے رہا تھا۔ شرینے نے آنکھیں بند کر لی تو کہیں آنسو ٹوٹ کر سائڈوں پر گرے تھے۔ زخم کافی گہرا تھا لیکن پریشانی والی کوئی بات نہیں، ڈاکٹر نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا تھا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ اسد اسے چھوڑنے چلا گیا۔ کوئی اور زخم تو نہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا تو افغان نے شرینے کو دیکھا تھا۔ شرینے، اس نے آنکھیں کھولی، کہیں اور درد وغیرہ تو نہیں ہو رہا؟ وہ خاموش رہی تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے چاہے تھے لیکن بایاں پاؤں اسے نہیں ہلا گیا، وہاں شدید درد تھا۔ اس نے دوبارہ پاؤں کو حرکت دی تو وہ حلق سے چیخ نکل گئی تھی۔ میرا پاؤں زمین میں دھنس جانے کی وجہ سے اس کا پاؤں کافی زخمی تھا۔ ڈاکٹر نے دونوں پیر دیکھے اور پھر بایاں پیر دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ پیر جا بجا نیل تھے اور ساتھ سوجن بھی تھی۔ آئی تھنک پاؤں کی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے، پیر میں شدید درد اٹھ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے پیر پر ہاتھ رکھا تو شرینے کی چیخیں بے اختیار تھی۔ پلیز ڈونٹ ٹچ می،
میرا خیال ہے کہ انہیں کسی اچھے سے ہسپتال میں لے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ڈاکٹر نے حتمی رائے دی تھی۔ گاڑی موجود تھی۔ افغان نے خالی حویلی کال کر کے دوسری گاڑی لانے کو کہا تھا۔ اسد کو ہدایت کر دی تھی کہ دوسری گاڑی آتے ہی وہ تمام لڑکیوں کو لے کر حویلی چلا جائے، اور وہ شیان اور شرینے کو لے کر نزدیکی ہسپتال جا رہے تھے۔ فرح نے بھی ساتھ چلنے پر اصرار کیا تھا تو افغان اسے ساتھ لے آیا تھا۔ باقی سب کو اسد حویلی کے ساتھ حویلی چلے جانے کی تاکید کر دی تھی۔ ہسپتال آ کر اسے ایمرجنسی میں لے آئے تھے۔ تحصیل کی سطح پر یہ ایک اچھا پرائیویٹ ہسپتال تھا۔ انہیں فوراً دیکھا تو پیر کی ہڈی فریکچر ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے فوری طبی امداد دینے شروع کر دی تھی۔ رات کو حویلی سے فائزہ بیگم، اما بھی اور پھپھو بھی آ گئی تھی۔ شرینے کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ غنودگی میں تھی۔ افغان نے سب لڑکیوں اسد اور شیان کو سب کو سختی سے اصل بات بتانے سے منع کر دیا تھا۔ اما بھی کو بھی اس نے یہ بتایا کہ درخت سے گر گئی تھی۔ اور رات سارا وقت ہسپتال میں رہے تھے۔ اگلے دن وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ اسے بخار نے آ لیا۔ شدید درد کر رہا تھا۔ جسم کی روئیں روئیں میں درد تھا، لیکن وہ کسی سے بھی کہنے سے قاصر تھی۔ افغان مسلسل اس کے پاس تھا۔ شیان ساتھ تھا۔ فرح، فائزہ بیگم اور اما بھی اور پھپھو سبھی پریشان تھے۔ اگلے دن دوپہر تک وہ ہسپتال رہی تھی، اور پھر اس کے چند ٹیسٹ لینے کے بعد ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر دیا تھا۔ فرح، فائزہ، پھپھو اتنے لوگ تھے کہ اسے سہارا دینے والے۔ وہ لوگ گھر آ گئے تھے۔ حویلی آ کر اسے کمرے میں لٹا دیا گیا۔ کسی نے بھی اسے حادثے کی وجہ کو موضوع گفتگو نہیں بنایا تھا۔ افغان نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرے گی۔ وہ کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ پرہیزی کھانے، پھل اور جوسز وغیرہ اس کے کمرے میں رکھ دیے گئے تھے۔ ہر کوئی اس کی تیمارداری کے لیے سرگرم عمل تھا۔ گھر آنے کے بعد افغان کمرے میں نہیں آیا تھا۔ رات میں فرح کو جا کر سونے کا کہا تھا۔ فرح کے ساتھ ہی تھی۔ فرح نے اس کا خیال رکھتے ہوئے افغان کمرے میں آیا۔ کیسی طبیعت ہے اب اس کی؟ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی۔ جب افغان کی آواز پر ساکت ہوئی تھی، چوٹ اور پھر فریکچر ہوا، اب کچھ دن تو لگیں گے سب زخم کو کور ہونے میں۔ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ڈاکٹر کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں، یہ سو رہی ہے، میڈیسن دی ہے اسے، شاید اب یہ رات بھر سوئے گی۔ تم ایسا کرو، آرام کرو، میں اس کے پاس ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا آرام کی تو آپ کو بھی ضرورت ہے، ڈونٹ وری۔ گھر آ کر 2-3 گھنٹے لیٹا تھا۔ تم ریسٹ کرو، 2 دن کے بعد فنکشن ہے تمہارا، نیند زیادہ ضروری ہے۔ لیکن آپ اٹس اوکے، میرے روم میں چلی جاؤ، ورنہ ادھر بیڈ پر لیٹ جاؤ، افغان نے کہا۔ تو اس نے چند پل افغان کو دیکھا اور پھر شرینے کو۔ وہ جانتی تھی شرینے سوئی بھی نہیں ہے، محض آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ وہ مسکرائی۔ میں آپ کے روم میں چلی جاتی ہوں۔ وہ چلی گئی تھی۔ شرینے عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ اس وقت وہ افغان کے ساتھ کمرے میں تنہا تھی۔ افغان فرح کے جانے کے بعد بیڈ کے قریب آیا تھا۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھا تو شرینے کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ تو شرینے کی پلٹیں لرزنے لگی تھی۔ شرینے، اس نے پکارا تو اس کی آنکھوں کی لرزش ایک دم بڑھی تھی۔ شرینے جاگ رہی؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ شیلی؟ افغان کے لہجے میں نہ جانے کیا تاثر تھا۔ اس نے پکار کر کیسی تاثیر تھی کہ شرینے کی پلکیں بے اختیار نیوا ہوئی تھی۔ افغان اسے دیکھ رہا تھا، تھوڑا سا اس کی طرف جھکا۔ کیسی ہو؟ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ وہ اس شخص سے ہر موڑ پر نفرت کا اظہار کرتی آئی تھی، حتیٰ کہ ایک دن پہلے اس سے واضح الفاظ میں طلاق کی بات کر چکی تھی، اور اب اس کے کرم کی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ کہیں زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ لہجے میں نرمی، عجیب سا گرمی تھی، اور اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تو افغان چونکا۔ کہاں؟ میرے سر میں شدید، جسم میں شدید درد ہے، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ افغان ایک پل کو لاجواب ہوا تھا۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہو۔ پاپا ماما کو اطلاع کر دی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، منگنی پر آئیں گے تو علم ہو ہی جائے گا۔ شیر افغان کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کے مزاج پر کیا بات کر آنکھ گزر جائے یہ سوچ کر خاموش تھا۔ رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی تھی، لیکن پاؤں کے درد کی وجہ سے آنکھ کھل بھی گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ تھا، مکمل طور پر دھیان رکھے ہوئے تھا۔ ساری رات شرینے کی عجیب سی اسرابی میں گزری تھی۔ وہ عجیب سے دوراہے پر تھی۔ صبح کے قریب نڈھال سی تھی۔ شیر افغان اس کے دلجوئی کر رہا تھا، تسلی دلاسی دے رہا تھا۔ اگلے دن سورج طلوع ہوا تو شرینے کو لگا کہ اس کا وجود گویا پتھر بن گیا ہو۔ وہ اب تک شیر افغان سے مجھے تم سے نفرت ہے کہتی اس کا جینا حرام کیے ہوئے تھی، اور اب اس کا ایک دم دل بدلنے لگا تھا۔ صبح کے قریب فرح کمرے میں آئی تو شیر افغان چلا گیا تھا، لیکن شرینے کو لگ رہا تھا کہ اس کے تمام احساسات بھی اپنے ساتھ لے گیا ہو۔ اگلا دن اس کے لیے بڑا تکلیف۔ فرح کے سسرال سے بہت سے لوگ اس کی عیادت کو آئے تھے۔ وہ کافی دیر رکے تھے، اور ان کے جانے کے بعد وہ دوبارہ بستر پر دراز ہوئی تھی، اور اس کے جسم پر جگہ جگہ نیل کے نشان تھے۔ فرح مختلف نشانوں پر مرہم لگا رہی تھی۔ میرے بھائی بہت اچھے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی بیمار ہو جائے تو وہ ہمارے لیے سر رات جاگتے رہتے ہیں۔ ان کے دل میں ہمارے لیے جو احساسات ہیں وہ کبھی کسی اور بہن بھائی میں ہو۔ تم سے بہت شدید محبت کرتے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں 3 دن سے بے حد پریشان ہے۔ انہیں صرف تمہاری پرواہ ہے۔ اور اس کے زخموں پر مرہم لگاتے ہوئے دھیرے دھیرے بتا رہی تھی۔ شرینے کو لگ رہا تھا کہ اس کے دل کی کیفیت بدل رہی ہے۔ وہ لیٹی ہوئی تھی،
نیم کنودگی میں تھی۔ شیر افغان کمرے میں آیا تو اس نے اشارے سے فرح کو بولنے سے منع کر دیا، مبادا اس کی نظر نہ پڑ جائے۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی تو وہ اس کے پاس آ بیٹھا، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ جل رہی تھی۔ شہری، اس نے پکارا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ کل فرح کی منگنی کا فنکشن ہے، میں نے بابا صاحب اور اماں بھی سے بات کی ہے کہ تمہیں یہ رشتہ قبول نہیں، اب وہی ہوگا جو تم چاہو گی، تمہیں زبردستی یہ رشتہ نبھانے پر کوئی مجبور نہیں کرے گا۔ وہ گمسم اسے دیکھے گئی تھی، اپنی بات کے اختتام پر مسکرایا تھا۔ چچا جان اور خالہ آ رہی ہیں، ان سے بھی بات ہو جائے گی۔ اوکے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پیپرز بنوا لیے میں نے، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہی تو وہ چاہتی تھی۔ اب مزدحم جان سنا رہا تھا، ساکت کیوں تھی؟ اسے تو خوش ہونا چاہتا، ایک ناپسندیدہ انسان اس کے رشتے سے جان چھوٹ رہی تھی، لیکن وہ ساکت اس کی آنکھوں سے کچھ لمحے آ ٹھہرے تھے۔ وہ بے ہوش تھی اور اسے ہوش آیا تو اس کی نگاہوں کے سامنے جا بجا خون کے دھبوں سے رنگین وہ شرٹ تھی جس پر، اور پھر جس طرح وہ اس کے لیے خوار ہو رہا تھا۔ وہ تو جنون کی حد تک اسے نفرت کرتی تھی، پھر اس کا احساس کیوں بدل رہا تھا؟ اس کے جنون کی جگہ یہ کون سا نیا جذبہ لے رہا تھا؟ وہ چند پل بیٹھا اور اسے بیٹھتا دیکھتا رہا۔ اسے اٹھنے لگا تو شرینے کے لبوں سے سسکی ابھری۔ کیا ہوا؟ شرینے نے زور سے اس کا بازو پکڑا۔ مجھے بیٹھنے کے لیے، لیٹے لیٹے میری کمر دکھنے لگی ہے۔ بازو کا سہارا لے کر وہ پھر سے اسے بستر پہ بٹھا دیا تھا۔ ماما پاپا کو اس ایکسیڈنٹ کا علم ہے کیا؟ اس نے افغان کو بغور دیکھا تھا۔ نہیں، میں انہیں پریشان نہیں کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں؟ افغان نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کچھ دیر رکا اور پھر چلا گیا۔ اسی طرح بیٹھی رہی اور پھر اس پر دعاؤں کی غنودگی چھانے لگی تو وہ لیٹ گئی۔ وہ نیم غنودگی کیفیت میں تھی کہ اس کے کان میں کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ اماں بھی، فائزہ اور فرح تھی کمرے میں۔ ماں آرا نے جو کچھ کیا، اس کے بعد ہم اپنا دل وسیع کر لیا تھا، صرف اور صرف اپنی بیٹی فائقہ کے لیے۔ شرین ہمارا خون تھی، ہم خود غرض نہیں ہیں۔ ہم نے ساری عمر کبھی اسے انچاہا ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا، لیکن اب اگر ہمارا دل دکھنے لگا ہے، فائقہ تو ماں با کر پالا تھا، لیکن ماں آرا کو دیکھ کر سب بھول گئی۔ اب اسے نہ ہم اچھے لگتے ہیں اور نہ ہی ہماری اولاد۔ افغان دکھی ہے، میں جانتی ہوں وہ کس طرح دل سے یہ فیصلہ کر رہا ہے، لیکن کیا فائدہ؟ مجبوری کے رشتے نبھائے تو نہیں جا سکتے نا۔ ساری عمر فائقہ نے گزار دی تھی۔ اب افغان، شیر افغان اور شرینے کی زندگی کو میں امتحان میں نہیں بنانا چاہتی۔ افغان نے بات کی ہے، عثمان اور فائقہ آتے ہیں تو حتمی فیصلہ کر دیں گے ہم لوگ۔ ان کا انداز رنجیدہ تھا۔ وہ بڑی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی، آنکھیں بند کر کے۔ نیم غنودگی میں ڈوبتا ذہن ایک دم ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سب کچھ سن رہی تھی۔ چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، شرین ایسا کیوں کر رہی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بچی بری نہیں ہے، بس ہم سب نے سمجھنے میں غلطی کر دی۔ مجھے لگتا ہے یہ سب ضد میں کر رہی ہے، ورنہ دل تو کبھی بھی نری نہ تھی۔ افغان کے اس فیصلے کو میرا دل نہیں مان رہا۔ یہ سو کر اٹھتی ہے تو میں اس سے بات کروں گی۔ چلو تم بھی کر کے دیکھو۔ اماں بھی رنجیدگی سے کہہ کر اٹھی تھی۔ فائزہ اس کے متعلق فرح سے بات کرنے لگی۔ فرح مارا کے متعلق پوچھ رہی تھی، فائزہ بیگم اسے سب بتا رہی تھی اور فرح حیرانی سے سن رہی تھی۔ وہ عجیب سی کیفیت میں تھی اور اس وقت کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ بالکل تنہا تھی۔ پاؤں فریکچر ہونا اس کی اپنی غلطی کا نتیجہ تھا۔ شیعہ نے اسے اس گھوڑے پر سوار ہونے سے منع کیا تھا اور اس نے شیر افغان کی ضد میں اس پر سواری کی تھی۔ نتیجہ تو سامنے تھا، لیکن اسے ایک جگہ بیٹھ کر سب کچھ سوچنے کا موقع مل رہا تھا۔ سب کی محبتیں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی ضد میں بہت کچھ تباہ کر رہی تھی، مہد کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اب اس کا دل بدل رہا تھا۔ وہ کونیوں کے سارے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نے موبائل نکالا تو وہ چونکی۔ کیسی ہو؟ جلدی سے ٹھیک ہو جائے، سب بہت پریشان ہیں، سب بھی تمہیں چلتا پھرتا صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں۔ گیٹ ویل سون۔ اچانک اس نے اپنے کئی میسیجز سے جو شیر افغان کی جانب سے آئے تھے، آج سارا دن اس کی منتظر رہی تھی، لیکن وہ اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا، اور اب اتنے سارے میسیجز۔ مجھے کورٹ میں ایک کام تھا، میں شہر آیا ہوں، کل فرح کی منگنی کے فنکشن میں شامل ہوں گا۔ اس نے گہرا سانس لے کر موبائل کی طرف دیکھا اور بالکل ایمانداری سے اپنا تجزیہ کرنا چاہتی تھی۔ ان لوگوں کی محبتوں میں کوئی شک نہ تھا۔ شیر افغان سے ماضی میں جو بھی اختلافات تھے وہ سب ماضی کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ محض ضد اور اپنے جنون میں اسے چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن اب سب کی باتیں سن کر اور رویہ دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ افغان سے صاف الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا، یہ جان کر اسے خوش ہونا چاہیے تھا، جبکہ وہ غمزدہ تھی۔ پہلے تو وہ بھی زیادہ پریشان ہونے والے نقصان پر ماتم تھی۔ ان لوگوں کے دل وسیع تھے اور انہوں نے ایک لڑکی کو اپنے درمیان جگہ دی تھی جس کی ماں کا ماضی کوئی قابل فخر نہ تھا، لیکن وہ تو عثمان فاروق کے حوالے سے جانی جاتی تھی۔ اب بھلا کس چیز کا ڈر تھا؟ فرح کمرے میں آئی تو وہ اس طرح گمسم بیٹھی تھی۔ فرح نے آج مہندی لگوانی تھی۔ باہر سے آنے والی آوازوں سے لگ رہا تھا کہ وہاں کافی
گہما گہمی تھی۔ یار کیا مصیبت ہے، تم نے عین فنکشن کے دن یہ چوٹ لگوا لی ہے۔ وہاں سابی ہلا گلا کر رہی تھی اور تم ادھر ہو، مجھے تمہاری فکر رہتی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، تم جا کر انجوائے کرو، تمہاری زندگی کا اتنا اہم فنکشن ہے، تم کیوں مس کر رہی ہو؟ تم واقعی افغان بھائی کو چھوڑ رہی ہو؟ اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ پلیز ایسا مت کرو شہر، افغان بھائی بہت اچھے ہیں، وہ تم سے واقعی بہت محبت کرتے ہیں۔ آج شہر گئے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد کال کر کے پل پل تمہاری خبر لے رہی ہیں۔ وہ غصے کے تیز ہیں، شروع میں کہہ دیا تھا لیکن دل کے برے نہیں ہیں۔ وہ کل آ جائیں گے کیا؟ اس نے پوچھا۔ میں لیٹے لیٹے تھک گئی ہوں، اب زخم کافی بہتر ہے، تم لوگ بھی مجھے اپنے ساتھ باہر لے جایا کرو۔ اس نے کہا تو فرح مسکرائی۔ اچھا ابھی یہ کچھ چیزیں دی تھی، کہہ رہی تھی کہ تمہیں دکھا دوں، رکھنی ہے کہ واپس کرنی ہے؟ اس نے پلو میں بندھی ہوئی تھی چیزیں اس کے سامنے تھی اور اس میں ایک بریسلیٹ تھا جو کچھ دن پہلے دکھائی دے رہا تھا، ایک خوبصورت سی انگوٹھی اور ایک چین۔ یہ سب کچھ ماما نے تمہارے لیے بنوایا تھا۔ اور اس نے وہ تینوں چیزیں اٹھا لی۔ بریسلیٹ بہت پیارا تھا، انگوٹھی اور چین بھی اچھی تھی۔ مجھے ذاتی طور پر گولڈ پسند نہیں لیکن یہ میں ضرور پہنوں گی۔ بڑی ماما کو تھینکس کہنا۔ اس نے انگوٹھی پہن لی تھی اور چین اور بریسلیٹ بھی لے لیا تھا۔ ایک اور بات، یہ چین بھائی لائے تھے باہر سے، تم شاید ان سے نہ لیتی، انہوں نے ماما کو دی تھی اور کہ تمہیں دے دیں۔ وہ گمسم سی ہو گئی تھی، کسی کو بلواتی ہوں تمہیں سہارا دے کر باہر لے جاتی ہیں، وہ کہہ کر باہر نکلی تھی۔ منگنی کی تقریب میں کافی لوگ آئے ہوئے تھے، وہ بھی خوبصورت لباس زیب تن کیے، ہلکا پھلکا میک اپ کروا کے ہال کے کمرے میں آ بیٹھی تھی۔ اور فائقہ اور عثمان کی آمد ہوئی تو وہ دونوں دیکھ کر پریشان ہے۔ یہ کیا ہوا فائقہ؟ آزاد پریشان تھی۔ ریلیکس ماما، آئی ایم فائن، بس چھوٹی سی انجری ہے۔ انہیں تفصیل بتانے دی۔ یہ کیسی چوٹیں ہیں؟ آپ کو کیا ضرورت تھی درخت پر چڑھنے کی؟ عثمان فاروق نے کہا تھا جو ہونا تھا ہو گیا، آپ اس کا دھیان بٹاؤ، امی پریشان نہ کرو، اب کیا ضرورت ہے؟ اور پھر وہ تو خاموش ہو گئے تھے۔ فنکشن میں ایک دو بار شیر افغان سے سامنا ہوا تھا جب وہ کسی کام سے ایک دو بار حال کمرے میں آیا تھا۔ سلام دعا اور حال چال کے علاوہ کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ وہ مصروف تھا۔ منگنی کا فنکشن بہت اچھا رہا اور فنکشن بھی ہلا گلا کرتا رہا۔ تھک گئی تو لڑکیوں کے سارے واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ ابھی بستر پر لیٹی ہی تھی کہ پتہ چلا یہ بھائی صاحب تمہارا اور افغان بھائی کے رشتے پر میٹنگ آ رہے ہیں۔ تو پھر فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کافی دیر گزر چکی تھی، پھر ماما پاپا اس کے پاس آئے۔ فائقہ خاموش تھی۔ عثمان فاروق نے ہی بات کی تھی۔ آپ نے افغان سے رشتہ ختم کرنے کی بات کی تھی۔ معاملہ سبھی بڑوں کے پاس آیا، ہم نے ہر پہلو پر غور کیا، اب آپ بتائیں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ میرے فیصلے کو مانا جائے گا کیا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ عثمان فاروق کچھ سوچتے ہوئے سر اس بات میں نہ پھر سوچ کر جواب دوں گی۔ کچھ توقع کے بعد اس نے کہا تو دونوں حیران ہوئے۔ مطلب نہ مجھے کسی سے نفرت ہے اور نہ ہی کسی سے ذاتی دشمنی، یہ سب لوگ میری خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کریں گے تو شاید میرے اندر بھی لچک پیدا ہو جائے۔ انداز ابھی بھی کٹھن تھا۔ جو بھی فیصلہ کرو یہ یاد رکھنا، میں تمہارے ساتھ جاتی نہ ہوں۔ بعض اوقات انسان اپنے ساتھ ہی خود جاتی کر جاتا ہے اور پھر وقت گزر جانے کے بعد پچھتاتا ہے، مگر رسانے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ خوش رہو، ہمیں تمہارا ہر فیصلہ قبول ہے۔ عثمان اس کی ذات کی برتری کو قبول کر لیا اور پھر انہیں سر پر ہاتھ رکھ کر پھر چلے گئے۔ اگلے دن عثمان اور فائقہ چلے گئے تھے اور پاؤں ٹھیک ہونے تک یہیں رک گئی تھی۔ باقی چیدہ لوگ بھی رخصت ہو گئے اور اس کے بعد پھر کسی نے اس سے بات نہ کی اور نہ ہی فیصلے کا پوچھا تھا۔ وہ صرف وہ لباس بدل کر فریش ہو کر بیٹھی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اخبار دیکھ رہی تھی، اسے ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ یس، شیر افغان کو دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ کیسی ہو؟ شیرین نے سر کے اشارے سے جواب دیا تھا۔ اور پاؤں کافی بہتر ہے، ڈاکٹر باقاعدگی سے بینڈیج کر رہا تھا۔ دونوں درمیان پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ چچا نے شاید تم سے کوئی بات کی تھی، وہ پوچھ رہا تھا۔ کون سی بات؟ ہمارے رشتے کے متعلق۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں نے ان سے کچھ وقت لیا تھا، میرا خیال ہے تم فیصلہ کر چکی تھی، اب یہ وقت لینا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے میری ذات کو سمجھنے کی کوشش کب کی ہے؟ اس کے لہجے میں عجیب سی شکایت تھی۔ وہ چونکا اور اسے بغور دیکھا تو حیران ہوا۔ شیرین کے گلے میں چین تھی اور اس کے لیے یہ باہر سے گفٹ لایا تھا، لیکن وہ شاید اسے نہ لیتی تو اس نے فائزہ کو دے دیا تھا اور اسے یقین نہ تھا کہ وہ پہنیں گے، لیکن اس نے چین پہن لی تھی۔ یہ چین، اس کے گلے کی طرف اشارہ کیا تو اس نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ تو بڑی ماما نے دیا۔ انداز نارمل اور خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ دن کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا اور سرسی سب بتاتا۔ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، اصل میں اس بیڈ پر ریسٹ کر کے بیزار ہو چکی ہوں۔ وہاں کالج میں میرا بڑا سا پروجیکٹ چلنا ہے، کافی دن ہو گئے آئے ہوئے، اب واپس چلنا چاہیے۔ وہ وضاحت دے رہی تھی۔ مبی سے پوچھ دو، میں لے چلوں گا، وہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ اس نے فرح کے ذریعے مبی سے پوچھا تو انہوں نے اجازت دے دی۔ فرح نے اس کی پیکنگ کر دی تھی۔ اگلے دن وہ افغان کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ مبی نے اسے پیار کیا تھا۔ جو بھی فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا۔ جی، وہ بابا صاحب سے ملی
اور پھر افغان گاڑی میں افغان کے سہارے آ بیٹھی تھی۔ ایئرپورٹ تک ڈرائیور چھوڑنے آیا تھا اور پھر وہاں سے اسلام آباد جانا تھا۔ وہ افغان کے سہارے چلتی رہی تھی۔ گھر سے گاڑی تک آئی اور اسے لینے افغان نے اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ ڈرائیور آپ کو گھر لے جائے گا، وہ کھڑکی سے جھک کر کہہ رہا تھا۔ شیرین نے چونکی تھی، کیا آپ مجھے یہیں سے اللہ حافظ کہہ رہے ہیں؟ گھر نہیں چھوڑنے جائیں گے، مجھے ایک کام ہے۔ لیکن اس نے بات کہنے سے کال کاٹ دی تھی۔ اور پھر آپ کی یہ کام مجھ سے زیادہ اہم ہے کیا؟ وہ حیران ہوا تو اس نے ڈرائیور کو دیکھا۔ ڈرائیور گاڑی چلانے لگا تھا اور لیکن افغان نے روک دیا، دروازہ کھول کر اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ دیا۔ اب چلو، اس نے ڈرائیور کو گاڑی چلنے کا اشارہ دیا۔ اس نے شیرین کی طرف رخ کیا اور اپنے اس جملے کی وضاحت کرو۔ کیسی وضاحت؟ وہ لاپرواہی سے بولی تو افغان نے بغور اسے دیکھا جو کچھ لمحہ پہلے کہا تھا۔ کیا؟ وہ لاپرواہی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میرے پاؤں میں شدید درد ہو رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے لگ رہا ہے وہ یہ موومنٹ کرنے سے ہو رہا ہے۔ شیر افغان نے کہا، تو ڈاکٹر کو دکھا لیں۔ نہیں، پہلے گھر چلو گی۔ وہ نارمل انداز میں بات کر رہی تھی، گویا دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہی نہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد گھر آ گیا۔ ڈرائیور گاڑی کے اندر لے گیا تھا۔ وہ افغان کے سارے چلتی اندر آ گئی تھی۔ فائقہ گھر پر تھی اور افغان اسے کمرے میں چھوڑنے آیا تھا۔ آپ بیٹھیں پلیز، حالہ نہیں ہے تو پھر کبھی صحیح۔ اوکے، میں زبیدہ سے کہتی ہوں، کچھ کھا پی کر جائیے گا۔ اس نے انٹرکام اٹھایا۔ افغان نے فوراً منع کر دیا، میں رات کو چکر لگاؤں گا، اگر پاؤں میں زیادہ درد ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ نہیں، اب ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ افغان نے کچھ کہنا چاہا تھا، خاموش ہو گیا۔ اسے خدا اللہ حافظ کہہ کر نکل گیا اور شیرین نے اسے مسکراتی نگاہوں سے جاتے دیکھ رہی تھی۔ رات کو افغان گھر نہیں آیا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر اس کی منتظر تھی۔ وہ نہیں آیا تو اس نے کال ملائی۔ اب گھر نہیں آئے؟ کیوں؟ خیریت نہیں؟ ویسے ہی ماما پوچھ رہی تھی تو کال کی۔ حالہ سے کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی تھی، انہیں نہ آنے کا بتا دیا میں نے۔ شیرین ہنس دی تھی۔ پھر کب آئیں گے؟ خیریت؟ میں نے سوچنے کے لیے وقت لیا تھا، میں نے فیصلہ کر لیا، میں چاہتی ہوں فیصلہ سب سے پہلے آپ کو سناؤں۔ دوسری طرف چند سیکنڈ کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ اگر فری ہوئے تو ضرور چکر لگا لیجیے گا، میں انتظار کروں گی، اس نے کہہ کر کال منقطع کر دی تھی۔ وہ اگلے دن کی منتظر تھی۔ اگلے دن وہ اچھی طرح تیار ہو کر انتظار کرتی رہی، لیکن افغان نہیں آیا۔ اس نے فون کیا، آپ کیوں نہیں آئے؟ بہت بزی تھا، لیکن میری بات سننے کے لیے بھی آپ کے پاس وقت نہیں۔ دوسری طرف خاموش تھا، پھر بات ہوگی، اس وقت بزی ہوں، اوکے بائے۔ شیرین کو ایک دم غصہ آنے لگا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے فون نہیں کرے گی۔ کچھ دن مزید گزرے تو افغان کی آمد کا انتظار ناامیدی میں بدلنے لگا۔ اس کا پاؤں اب کافی بہتر تھا، پلستر اتر چکا تھا۔ اس کو اسلام آباد آئے کوئی 15 دن ہو چکے تھے۔ ایک دو بار زبیدہ کے ہمراہ کالج بھی جا چکی تھی۔ اس رات عثمان صاحب نے اسے بلا لیا۔ کچھ پھر کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ اس نے ایک گہری سانس لی جس میں آپ نے سب کی خوشی ہے، وہی میرا فیصلہ ہے۔ اس کا انداز مطمئن اور پرسکون تھا۔ عثمان اور فائقہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور دونوں کے لیے یہ فرما برداری موڈ سے ہٹ کرتی عثمان نے کھڑے ہو کر اسے دیکھ کر ساتھ لگا لیا۔ فائقہ مسکرا دی اور ایک عرصے تک اس سے بے تکلفانہ محبت کو ترسی تھی اور اب میسر آئی تو آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ مجھے آپ سے ملنا ہے فوری، اگر آپ نیچے دیے گئے وقت پر آج گھر نہ آئے تو پھر سمجھ لیجیے گا آپ کا نہ آنا میری زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ اس نے سوچ سمجھ کر شیر افغان کو میسج کیا تو وہ طے شدہ وقت پر تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ 10 منٹ بعد اس نے مخصوص گاڑی کا ہارن بجا تو شیرین نے خود کو آئینے میں دیکھا اور اپنا موبائل لے کر کمرے سے نکل آئی تھی اور باہر شیر افغان اپنی گاڑی سے نکل رہا تھا۔ وہ پلٹا اور پھر اسے دیکھ کر رکا تھا۔ گاڑی چلتی ہوئی افغان کے پاس آ رکی۔ السلام علیکم۔ وہ حیران ہو کر شیرین کو دیکھ رہا تھا۔ شلوار قمیض اور کندھوں پر دوپٹہ ڈالے ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک، اور آپ؟ وہ مسکرایا۔ فائن، آئیں ادھر بیٹھتے ہیں۔ وہ اسے لے کر لان میں نصب کرسیوں کی طرف آ گئی تھی۔ آپ پاؤں کیسا ہے؟ آپ کے سامنے ہے، بغیر سہارے کے جا رہی ہوں۔ حالہ کہاں ہے؟ اپنی سوشل سرگرمیوں میں مصروف ہے، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ اس دن کیوں نہیں آئے تھے؟ اس نے کچھ توقف سے پوچھا تھا۔ بزی تھا، یعنی وہ کام مجھ سے زیادہ اہم تھا؟ ایسی بات نہیں، میں واقعی بزی تھا، چلیں میں مان لیتی ہوں۔ وہ پھر مسکرائی۔ اتنے دن گزر گئے، آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ میں نے فیصلہ کیا کیا ہے۔ اس نے خود ہی بات چھڑی۔ افغان سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا تو اختیار بھی دیا تھا کہ کوئی بھی فیصلہ کر لیں، تو پوچھنے پر پابندی تھی؟ تو اس نے غصہ دکھایا۔ میں تمہارے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہونا چاہتا تھا، تو وہ تو ہو ہی گئے ہیں۔ وہ حیران ہوا۔ مطلب؟ میں نے اسے اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنی ساری زندگی میں آپ کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ اس نے بڑے اعتماد سے شیر افغان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شیر افغان ایک دن حیران ہوا اور پھر اگلے ہی پل اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی کے تاثرات پھیلے تھے۔ ریئلی؟ اس نے مسکرا کر سر ہلایا تو وہ واقعی بے پناہ خوش ہوا تھا۔ تھینک گاڈ۔ اس نے اسے دیکھا اور پھر مسلسل دیکھتا رہا۔ بعض اوقات ہم ایسے
انسان جیسا سمجھتے ہیں ویسا نہیں ہوتا. ماضی میں تمہیں بہت کچھ کہہ چکا ہوں. آج اپنے تمام خراب رویوں کے لیے معذرت خواہ ہوں. سنجیدہ ہوتے ہوئے اس نے کہا تو وہ مسکرائی. ماضی میں جو ہوا وہ میری جذباتیت اور میرا جنون تھا، لیکن اس وقت میرے جو جذبات ہیں وہ سب سے بڑی حقیقت ہے. میں پریشان تھا، لیکن جانے تم نے فیصلہ کیا کیا. اگر مجھے علم ہوتا کہ تم یہ فیصلہ کرو گی، اگر مجھے علم ہوتا تو یہ فیصلہ کروں گی تو میں بہت پہلے آ چکا تھا. وہ ہنسی تھی. بہرحال تھینک یو سو مچ. وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا اور چند پل اسے بغور دیکھتا رہا. آپ مجھے پزل کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی تھی. یہ فیصلہ کیوں کر کیا؟ کس نے مجبور کیا تھا؟ مجھے کون مجبور کر سکتا ہے بھلا؟ اس نے پوچھا تو اب کر مسکرایا. ویسے مجھے مجبور کیا تھا، لیکن میرے دل نے وہ کھل کر مسکرایا تھا. یہ میرے پاؤں کے فریکچر والا حادثہ نہ ہوتا تو شاید میں جذباتیت میں آ کر ہم سب کا نقصان کر دیتے، لیکن اس حادثے نے مجھے احساس دلایا کہ آپ کیا ہیں اور آپ کا وجود میرے لیے کتنا اہم ہے. آپ کی محبت، آپ کے حلوس میں ہر چیز کی قدر کرتی ہوں. اب ہنس دیا تھا. یہ ایک جنونی جذباتی لڑکی تھی، لیکن اس نے زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ درست وقت پر کر کے خود کو منوا لیا تھا. اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر خود سے قریب کیا تھا اور محبت سے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائی تھی. لو یو سو مچ شیرین نے وہ گنگنایا تھا. بھلا کیا حرج تھا؟ اور وہ کچھ ماہ میں اس قدر